السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو 7 اکتوبر سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اسٹارٹ ہونے والی وار کو آج 1 منتھ سے بھی زیادہ ہونے کو ہے۔ الجزیرہ نیوز کے اکارڈنگ فلسطین میں اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 50% تعداد بچوں کی ہے اور کئی ہزار لوگ زخمی ہیں، اور اسرائیل کے بھی 1400 کے لگ بھگ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس وقت اسرائیل نے فلسطین کے علاقے غزہ کو ایئر اسٹرائک کے ذریعے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کسی جہنم سے کم نہیں۔ غزہ جانے والی بجلی، گیس، یہاں تک کہ پانی اور خوراک کو بھی اسرائیل نے بند کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ دیگر ممالک کی طرف سے آنے والی ادویات، خوراک کی ایڈ بھی غزہ جانے نہیں دی جا رہی۔ غزہ میں ایک تو لوگ ایئر اسٹرائک کے ذریعے سے مارے جا رہے ہیں، اور دوسرے جو بچ گئے ہیں وہ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی وہاں کے مظلوم فلسطین میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر تھوڑے ٹائم بعد اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ وار اسٹارٹ ہو جاتی ہے؟ دوستو، جیوگرافکلی یہ دونوں کنٹریز مڈل ایسٹ میں واقع ہیں۔ اگر بات کی جائے پاپولیشن کی، تو اس وقت اسرائیل کی پاپولیشن 93 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور فلسطین کی 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس وقت فلسطین 2 پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک پارٹ میں 30 لاکھ کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں، جسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اور دوسرے پارٹ میں 23 لاکھ کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں، جسے غزہ کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت وار بھی فلسطین کے اسی پارٹ میں چل رہی ہے۔ اس وار کی اگر ہسٹری اور بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس ایشو کو 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، جب اسرائیل نام کی کسی کنٹری کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت موجودہ اسرائیل اور فلسطین ایک ہی کنٹری یعنی فلسطین ہوا کرتا تھا، جہاں مسلم رہتے تھے اور تھوڑی بہت تعداد عیسائی اور یہودیوں کی بھی تھی۔ یہاں اوٹومن امپائر کی حکومت تھی، جسے اردو میں سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں کے حکمران مسلمان تھے، اور اس ٹائم وہاں مسلمان، عیسائی، یہودی سب مل کر ایک ساتھ خوشی رہتے تھے۔ 1918 میں ورلڈ وار 1 جو کہ جرمنی اور یوکے کے بیچ لڑی گئی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور یوکے اس وار کا فاتح بنا، کیونکہ اوٹومن امپائر اس وار میں جرمنی کے ساتھ کھڑا تھا اور اسے بھی شکست ہوئی، اور برٹین یعنی یوکے نے اس کے علاقے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ اس جنگ میں یہودیوں نے برٹین کا ساتھ دیا تھا، تو اب برٹین نے بھی انہیں خوش کرنا تھا، اور انہیں خوش کرنے کے لیے برٹین نے فلسطین میں یہودیوں کی کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور آگے جا کے اس پر کامیاب بھی ہوئے۔ دوستو، یہودی شروعات سے ہی ایسی قوم رہی ہے جن کا دنیا میں کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا، وہ جہاں بھی رہتے مائنورٹی ہی کہلائے جاتے۔ اس لیے یہودیوں نے برٹین کے سپورٹ سے اگلے چند سالوں میں پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین لایا جاتا، وہ یہاں آتے، زمینیں خریدتے، بزنس کرتے، اور ان کو یہ سب کرنے میں ان کی اپنی تنظیمیں اور برٹین کی مکمل سپورٹ ہوتی۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے جن یہودیوں کی فلسطین میں بہت ہی کم تعداد تھی، اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے۔ پوری دنیا سے یہودی آتے اور یہاں بس جاتے۔ یہ سلسلہ اگلے چند سالوں تک اسی طرح جاری رہا، لیکن یہودیوں کو تو اپنا ایک الگ ملک چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش جاری رکھی۔ ورلڈ وار 1 کو ابھی اتنا عرصہ ہی نہیں ہوا تھا کہ 1939 میں ورلڈ وار 2 جرمنی اور گریٹ برٹین کے بیچ اسٹارٹ ہوئی۔ اس وار میں جو عرب تھے، انہوں نے جرمنی میں ہٹلر کا ساتھ دیا، اور یہودیوں نے جان لگا کر برٹین، یو ایس اور سوویت یونین کا سپورٹ کیا۔ 1945 میں جرمنی کو شکست ہونے کے ساتھ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی۔ اس وار میں لاکھوں یہودی مارے گئے۔
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तमाम कंट्रीज मिलकर यूएन बनाते हैं ताकि फ्यूचर में अब मजीद कोई जंग ना हो, और जहाँ कहीं कोई भी इशू हो तो उसे यूएन के जरिए सॉल्व किया जाए। चूँकि उस वक्त यूएन में उन्हीं कंट्रीज की चलती थी जिन्होंने ये वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, और जो यहूदी थे उन्होंने इसी मकसद के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन का साथ दिया था कि जैसे ही ब्रिटेन ये जंग जीतेगा तो हमें अपना मुल्क इजराइल बनाने में मदद करेगा। और ब्रिटेन ने ऐसा ही किया और कहा कि अब यहूदियों को दोबारा पैलेस्टाइन जाना चाहिए। इसके लिए बेल्फोर डिक्लेरेशन जो था उसको यूएन में दे दिया, और फरवरी 1947 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्नेस्ट ने कहा कि अब पैलेस्टाइन ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है, लिहाजा यहूदियों को पैलेस्टाइन भेजने वाला जो मैटर है ये अब यूएन को खुद देखना चाहिए। इसके बाद एक रेजोल्यूशन यूएन में जमा की गई कि पैलेस्टाइन को 2 कंट्रीज में तकसीम किया जाए, जहां यहूदी रहते हैं उसको इजराइल मुल्क बना के यहूदियों को दिया जाए, और दूसरे हिस्से को जहां मुस्लिम्स हैं वहां पैलेस्टाइन बना के मुसलमानों को दिया जाए, और जो यरूशलेम है उसे यूएन अपने कंट्रोल में रखेगी। और जब ये रेगुलेशन यूएन में पेश की गई तो अरब कंट्रीज और जो मुसलमान कंट्रीज थी, इसके साथ इंडिया ने इस रेगुलेशन के अगेंस्ट वोट दिया। मुसलमान कंट्रीज ने कहा कि ये पैलेस्टाइन की जो ज़मीन है वो मुसलमानों की ज़मीन है, ये मुसलमानों का मुल्क है, और यूएन ज़बरदस्ती मुसलमानों की इस लैंड पर कब्जा करना चाहता है। इनकी इस मुखालफत के बावजूद इस रेजोल्यूशन को 70% वोट मिले और इजराइल के हक में फैसला दिया गया। और 1947 में यूएन ने एक हिस्टोरिकल नक्शा रिलीज कर दिया जो मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था। इस नक्शे में 55% पैलेस्टाइन की लैंड इजराइल को दे दी गई, यानी आधी से भी ज्यादा। हालांकि उस वक्त पैलेस्टाइन में यहूदियों की तादाद 6,30,000 के लगभग थी, ईसाइयों की तादाद 1,43,000 थी, और मुसलमानों की आबादी 11,81,000 थी, यानी कि यहूदियों से डबल। ये नक्शा मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। लेकिन आखिरकार 19 मई 1948 में डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया और वो इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। 1948 में ही 5 अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, इसलिए इजराइल ने इनको शिकस्त दी और साथ में ही पैलेस्टाइन के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद इजराइल आज तक लड़ाई करके पैलेस्टाइन की थोड़ी बहुत बची लैंड पर भी कब्जा करता चला आ रहा है। 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली ये वॉर भी इसी फैसले की एक कड़ी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।